وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، ورابطوا اور کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس جلیل القدر سورہ آل عمران کی آخری آیہ مبارکہ ہے، جس میں بڑے مختصر اور جامع الفاظ میں ان چار چیزوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے۔ چار چیزوں کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے، جس میں دنیاوی اور دینی اعتبار سے کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ ان چار چیزوں میں سے پہلی صبر اور دوسرا مصابرہ اور تیسری چیز رباط اور چوتھا تقویٰ ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ نیک اعمال کو بجا لانے اور برے اعمال سے بچ جانے پر نفس کو پابند کرنے کا نام صبر ہے۔ صبر کی یہ تعریف، اس کے نیچے صبر کی جمیع اقسام جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرائض، واجبات، مستحبات کی بجا آوری پر صبر کرنا، ظاہر ہے ان کو بجا لانے کے لیے ٹائم نکالنا، پھر آنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فرائض سے غافل ہیں، مستحبات سے غافل ہیں اور واجبات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ بحیثیت مسلمان اور کلمہ گو ہونے کے یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان کے لیے وقت نکالنا مشکل تو ہے۔ ایک اللہ والے کے لیے، نیک آدمی کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو پابند نظر نہیں آتے، تو اس لیے یہ بھی صبر کے نیچے آ جائے گا۔ فرائض، واجبات، مستحبات کی بجا آوری پر مشقت اٹھانا یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح ممنوعات سے بچنے کا نام بھی صبر ہے۔ اسی طرح دنیا کی تکلیفیں اور آفتیں، مثال کے طور پر بیماری، قحط سالی، محتاجی، تو ان کو برداشت کرنا یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس میں ہماری کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، وہ صبر ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور صبر کا اجر کیا ہے؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلی چیز جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی موجود ہے وہ صبر ہے۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا گیا صابرو، جسے مصابرہ کہا جاتا ہے۔ مصابرہ کیا ہے کہ دشمن کے حملوں پر
کے مقابلے میں، پے در پے حملوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور ثابت قدم رہنے کا نام مثابرہ ہے۔ اور تیسری چیز رباط، اس کے دو مطلب لغوی معنی تو ہے نا کہ کمر بستہ رہو، تیار رہو۔ اس کی دو صورتیں بیان فرمائی گئیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اسلامی سرحد پر گھوڑا باندھنے کا نام وہاں پہنچنا اور گھوڑا باندھ دینا، یعنی جہاد کے لیے تیار ہو جانا، کمر بستہ رہنا، ایک رباط کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طاعات اور عبادات کی بجا آوری کے لیے کمر بستہ رہنا، یہ رباط کا مطلب ہے۔ اور اسلامی سرحد کی نگہبانی اور حفاظت اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دن اسلامی سرحد کی نگرانی کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے سب سے بہتر چیز ہے کہ وہ اسلامی سرحد کی نگرانی کے لیے ایک دن گزار دیتا ہے، کیونکہ وہ دشمن کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہونا ہے اور اپنے ملک، قوم، ملت کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا اونچا منصب ہے اور بہت بلند مقام ہے اور بہت بڑی شان ہے اس کی۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی التجنب اما یوسم۔ چند لفظوں میں تقوی کو بیان کر دیا گیا کہ جو چیز گناہ میں واقع کرے اس سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ اب اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ جو چیز گناہ میں واقع کرے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کر کے بجا لا کے بندہ گناہ میں واقع ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے نہ کرنے سے بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا گناہ، روزہ نہ رکھنا گناہ، زکوٰۃ نہ دینا گناہ، لوگوں کی عزت پہ حملہ کرنا گناہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو کر کے مطلب نہ کریں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جنہیں کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، چوری ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، زناکاری ہے، ایسی کتنی چیزیں ہیں، دوسروں کے عزت پر حملہ کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو کر کے ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا تقوی التجنب اما یوسم۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر اس چیز سے بچ جانا جو بندے کو گناہ میں واقع کرے، چاہے آپ کرنے کے ذریعے گناہ میں واقع ہو جائیں یا نہ کرنے کے ذریعے گناہ میں واقع ہو جائیں۔ تو جو چیز گناہ کا سبب بنے، گناہ میں انسان کو ڈال دے، واقع کر دے، اس سے پوری طرح بچنے کا نام تقوی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان چار چیزوں کو بیان فرمایا گیا۔ لہذا جس قوم، جس فرد، جس جماعت میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گی، جو جماعت، جو قوم، جو فرد ان چار صفات کا حامل ہو جائے گا، رحمت خداوندی اور نصرت خداوندی اس آدمی کی مددگار بن جائے گی، اور وہ شخص دنیا و آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وہ چار چیزیں جو بیان فرمائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان صفات سے پوری طرح بہرہ ور ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔